قرآن کریم میں سورہ نازل کیا، سورہ رحم۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد، اے محمد تمہاری بربادی ہو، تمہاری خرابی ہو، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا اس مقام پر؟ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحم نازل کر دیا، اس کی تفسیر تو ہم جانتے ہیں۔ آئیے اس کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ ایک غربت اختیار کیا، پڑھا لکھا تھا، کاتب وحی اس کو بنایا گیا، چند دن کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور اپنی قوم کے لوگوں میں جا کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، میں نے جتنا ان کو لکھا، جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی تدفین کر دیا، صبح میں دیکھا کہ اس کی لاش زمین کے اوپر ہے، تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ حرکت محمد اور اس کے ساتھ زیادہ گہری خبر کھو دی گئی، اور صبح میں دیکھتے ہیں کہ پھر سے لاش اوپر ہے۔ دوسرے دن بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ حرکت تو محمد اور اس کے ساتھیوں کی ہے۔ تیسرے دن اتنی گہری خبر کھو دی گئی، جو غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں اور ہمارے عقیدے کی بنیاد پر ضرب لگانے والوں کو سخت ترین قانونی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم بی جے پی کے ترجمان کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہتان اور ان کے متنازع بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کو ناکافی پر مانتے ہیں۔ ہم ان کی گرفتاری اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے تک ان کی کارروائی جاری رکھیں گے، اور اس بات پر ہم کو افسوس ہے کہ ان کی گرفتاری سے پرہیز کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گفوری گرفتار کر کے کارروائی کرے۔ ہم احتجاج کرنے والے نوجوانوں پر کیے گئے تشدد اور گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ گستاخانہ بیان دینے والے آزاد ہیں۔ ہم تمام ریاستی حکومتوں خصوصاً حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں نویل شرما اور نویل کنڈال کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ مجلس مشترکہ مجلس عمل کے اس جلسے میں جو قرارداد پیش کی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ایک ممبر، خاتون ممبر محترمہ اسما زہرا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب کرے۔ السلام علیکم۔ تشریف فرما علماء، مشائخین عظام، دانشور حضرات تشریف رکھتے ہیں، اور اتنی باتیں ماشاءاللہ مختلف مقررین سے آپ نے سماعت فرمائی جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ انہوں نے ایک صاحب قتل کر دیے تھے، ایک مسلمان کا، لیکن نیکا چلاتے ہوئے اس نے ایک کا قتل کر دیا۔ گئے تھے سفارش کرنے کے لیے، ان لوگوں نے کہا کہ دیا جائے تو میں خوش ہوں، شہادت خریدنا چاہتا ہوں۔ تو علامہ نے کہا جب خریدنا چاہتا ہے تو ہم اس کو خلاصہ دلانے سے کیا فائدہ۔ حالات جیسے بھی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے شہادت وہ صداقت کے لیے جس دل میں ہم اس کے خلاف یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ ہمارا کردار، ہماری عادتیں، ہماری روزمرہ کی زندگی قرآن اور سنت کے برابر ہے یا نہیں؟ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔
اتنا بڑا اسکرین سامنے ہے، آپ کیوں گزار رہے ہیں؟ ہم کو اس بات کو محسوس کرنا ہے کیا ہم صرف زبان سے کہ کیا ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو کیا وہ دعوے سچے ہیں یا غلط ہیں؟ کیا ہمارے چہرے قرآن اور سنت کے مطابق ہیں؟ اگر ہم فاروق اعظم، صدیق اکبر، حضرت عثمان ذو النورین، اگر کوئی اندر آئیں گا وہاں سے ختم ہو جائے گا جلسہ، ختم کریے، چلیے دعا کریے۔ آپ بہت دیر سے ہماری اولاد کی زندگی، اپنی اولاد کی پرورش، ہمارے گھر کا ماحول کس طریقے سے ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم انٹراسپیکشن کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اگر نوجوان مسلمان بچے ہمارے اگر قرآن سے دور ہیں اور سیل فون اور ویڈیو گیم سے قریب ہیں تو یقیناً یہ مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں اور پبوں میں جا کر اپنی وقت کو گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم اپنے آنکھوں سے، اپنے کردار سے ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم کسی ایک بچی کا یا کسی ایک مہیلا کا خواتین کی عصمت ریزی کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول کے کلام کو نہیں نکالیں گے اور گالیاں بکتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ مشکلات خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان میں آتی نہ رہیں گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر ہم پبوں میں بیٹھیں گے، شراب نوشی کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو تمہاری یہ محبت جھوٹی ہے۔ اگر تم بچیوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرو گے تو یاد رکھو ہم اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ آپ ایک وقت میں خدا کو اور شیطان کو راضی نہیں کر سکتے، یا تو آپ اللہ کے ہو جائیے پوری طریقے سے تو پھر آپ اور ہم کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو۔ اور انقلاب کیسے پیدا ہوگا؟ انقلاب پیدا ہوگا اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، ہم علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم خواتین کی عزت کریں گے۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنی اولاد کی پرورش قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کے سامنے گالی نہیں دے گا۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو تماچا رسید نہیں کرے گا۔ یہ انقلاب پیدا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ مسجدوں کو آباد رکھو۔ اب یہاں سے جلسے سے جائیں گے تو یہ مت دیکھو کہ کون سی بنڈی یا کون سی ہوٹل پر آملیٹ یا چائے یا ڈوسا ملے گا۔ یہ دیکھو کہ جب اب میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوؤں گا یا نہیں سوؤں گا۔ یہ دیکھو کہ کیا میں تہجد کے لیے اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا۔ یہ سوچو کہ کیا میں فجر پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا۔ یہ سوچو کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جب تبدیلی آ جائے گی تو ہم خود دیکھیں گے کہ یہ تمام کے تمام لوگ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ جائیں گے۔ یاد رکھو آپ میری اس بات کو کہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا ہم کو۔ اس پیغام کو لے کر یہاں سے اٹھیے۔ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں اور بولوں گا نپور شرما، موڈی، بی جے پی کے بارے میں، مگر یہ ہے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں ہے میں، اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کرنا ہے، اور کیسے کریں گے؟ جب ہمارے چہرے، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کا غلام ہے۔ جب کوئی دیکھے گا کہ دیکھو یہ مسلمان آ رہا ہے تو بولے گا ہاں۔ جب کوئی ہماری بیٹی کو دیکھے گا تو بولے گا کہ ہاں۔ جب کوئی کسی ہماری بیویوں کو دیکھے گا تو بولے گا کہ ہاں یہ نیک ہے۔ یاد رکھو اگر تم اسلام سے دوری اختیار کرو گے اور سمجھو گے کہ نصرت اور کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی، نہیں چومے گی۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم اہل بیت کی محبت میں گم ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسی کامیابیاں تمہارے قدموں کو چومے گی۔ مگر یقیناً جس نے بھی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکا، وہ قابل مذمت ہے، کنڈیمنیبل ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اور میں بھارت کے مسلمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نگر کے ایم ایل اے جس کا نام سرینیواس گوڑ کو قتل کرنے کے سلسلے میں بی جے پی کے ایک سابقہ ایم پی کے گھر میں کود کر دلی میں وہاں سے ایک ایکیوز کو لا سکتی ہے، تو آپ نہیں لا سکتے۔ یہ لانا چاہیے، آپ کو لانا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے یہ۔ اور پھر لوگ بولتے کہ اسدالدین اویسی یہ بات کر رہے، میں جو بات کر رہا ہوں دلائل دے کر کہہ رہا ہوں، پھر آپ کے سامنے وہی بات رکھ رہا ہوں۔ میڈیا کے لوگ بولتے کہ بہرحال ہر چیز بولتے ہمارے بارے میں، مگر سچائی یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے اتر پردیش میں اکرم علی نام کا ایک بچے نے ٹیٹاریا گاؤں میں یوگی آدتیہ ناتھ کی پینٹنگ توڑ موڑ کے اتار دی۔ پولیس پہنچ گئی، جیل میں بھجا دی اس کو۔ اکرم علی نام تھا۔ آپ ان کو نہیں ریسٹ کریں گے؟ یوگی کی فوٹو توڑ موڑ کر اتار دیا مکھیہ منتری اتر پردیش کی، اکرم علی کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک برجیش یادو ہیں بلیا کے، 2017 میں 500 کی نوٹ موڈی جی نے غائب کر دی تھی، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنایا کہ 50 دن ہو گئے موڈی جی کیا ہوا؟ تو بی جے پی کو جب اقتدار ملا اتر پردیش میں، برجیش یادو کو پکڑ لیے۔ ایک کنڈا تحصیل میں ایک صاحب کو پکڑ لیے، انہوں نے موڈی کی فوٹو کچھ کر دی الٹا سیدھا، 14 دن جیل میں۔ بلیا میں کسی نے موڈی کے خلاف اناپ شناپ بک دیا، جیل۔ 17 اگست کو منموہن مشرا چنئی میں وہ کووڈ میں موڈی کی ناکامی کا کچھ ویڈیو بنائے، جیل۔ ممتا بنرجی کے خلاف ایک گوا میں بیٹھا ہوا شخص ویڈیو بناتا ہے، اس کو گوا جا کر اریسٹ کر لیتے ہیں۔ عرفان حسین فتح گڑھ کا 10 مئی 2022 کو پردھان منتری کے خلاف اناپ شناپ بک دیا، آپ جیل بھجا دیے۔ اب بتاؤ نا، پھر انصاف کون کرے گا؟ پھر ٹھیک ہے آپ گالی دو مجھے، میں تو آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں، آپ پکڑو۔ کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ بھائی موڈی کے بارے میں اناپ شناپ، یوگی کے بارے میں اناپ شناپ، ممتا بنرجی کے بارے میں اناپ شناپ، تو فوراً جیل۔ اور جب
20 کروڑ مسلمانوں کا دل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم زندہ ہیں تو ان کے نام پہ زندہ ہیں، اگر ہم کھاتے ہیں تو ان کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. ہم کو کچھ بھی ملا تو ان کی وجہ سے ملا، اللہ بھی دیا تو ان کی وجہ سے دیا. آپ نہیں پکڑیں گے. اب آپ گالی دیں گے، آپ بولیں گے نہیں یہ بھڑکاؤ بھاشن کر دیا حیدرآباد میں اویسی پھر سے. سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اگر آپ سچائی کو بھڑکاؤ بھاشن کہتے ہیں تو اپنے دماغ کا علاج کروا لیجئے. اور پھر ابھی ہم کو ایک میڈیا کے دوست نے کہا کہ اویسی صاحب، پردھان منتری نے آج اپنے ایک بچپنے کے دوست عباس کا ذکر کیا. عباس کا ذکر کیا. ارے 8 سال کے بعد پردھان منتری کو اپنا دوست یاد آیا. ویری گڈ. پہلے نہیں معلوم تھا آپ کا دوست تھا بول کے. پردھان منتری نے کہا کہ وہ یہ ان کے دوست عباس صاحب، ان کے گھر میں والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھر میں رہتے تھے. عید کے دن اچھے ان کو پکانا کھانا پکوائے کھلاتے تھے. پردھان منتری سے ہم اپیل کریں گے، آپ عباس صاحب اگر ہیں تو ان کو بلا لیجئے اور ان کو اسد الدین اویسی یا ان علماؤں کا بھاشن سنا دیجئے اور بولیے یہ صحیح کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے. اگر عباس کے دل میں عباس علم بردار کی محبت ہوگی تو بولے گا یہ سچ ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں تمام لوگ. پردھان منتری پوچھ لو عباس سے. اگر آپ ایڈریس دے دیجیے تو میں چلے جاتا ہوں عباس کے پاس. کہاں ہے پردھان منتری بتا دو عباس صاحب کہاں ہے، میں چلے جاتا ہوں. میں پوچھتا عباس صاحب یہ سچ ہے یا نہیں ہے. عباس صاحب کو عباس علم بردار کا واسطہ دے کے پوچھوں گا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نپور شرما نے کہا وہ آبجیکشنیبل ہے یا نہیں. کیا 153 295 لگتا ہے نہیں لگے گا. عباس صاحب اگر ہیں تو بولیں گے نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے اناپ شناپ بکا. دیش کے پردھان منتری عباس یاد آ گئے آپ کو، آپ کے دوست یاد آ گئے. ہو سکتا بھائی، کیا معلوم، ہو سکتا کہ کہانی بھی ہو، میرے کو کیا معلوم. ہو سکتا کہ جیسا پردھان منتری نے اچھے دن کے وعدے کیے تھے اچھے دن آ گئے. اتنے اچھے دن آ گئے کہ پیٹرول سٹیشن پر 10-15 منٹ کی لائن ہے پیٹرول ڈیزل کے لیے. اچھے دن ہی ہے یہ، کب برے دن تھے یہ. اتنے اچھے دن ہیں کہ بھارت میں 8% بے روزگاری ہے. اتنے اچھے دن ہیں کہ قیمتی آسمانوں کو چھو رہی ہیں. اتنے اچھے دن ہیں کہ آپ نے آرمی نیوی ایئر فورس میں بھرتی کو 4 سال کر دیا اور کہا کہ 4 سال کے بعد چوکیدار بن جا. یہ اچھے دن ہیں. 15 لاکھ جیسا آپ نے کہا، ہو سکتا عباس بھی ویسی ہوگا، عباس صاحب بھی ان کے دوست. جیسا ایک سٹوری پردھان منتری کے بارے میں آئی کہ نریندر مودی صاحب جب بچپنے میں تھے تو کراکوڈائل سے لڑے گئے تھے، مگرمچھ سے. ہاں ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں. لڑے ہوں گے، میرے کو کیا معلوم. میں تو مگرمچھ کو دیکھ کے بولوں ارے جا دور میں. آپ ہم دنیا کے سانپوں میں پریشان ہیں، مگرمچھ میں کہاں جائیں گے. مرکانی ہے. بولے پردھان منتری مگرمچھ سے، کیا معلوم. ہو سکتا نہیں، ہو سکتا، میں نہیں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا بھائی، کیا معلوم آپ کو ہمارے کو معلوم کیا. بولے سن لینا آپ. مگرمچھ سے لڑے، 15 لاکھ آ گئے. 2 کروڑ نوکریاں دیتا ہوں بولے تھے، ہو گیا شاید 2 کروڑ مل گئے. آپ کو سب کو مل گئی ہوں گی نوکری، میرے کو معلوم سب کو مل گئی. آپ سب روزگار سے لگے ہوئے ماشاءاللہ. مودی جی نے آپ کو دے دیا. ہو سکتا ویسا ہی عباس ہوں گے، نہیں معلوم. ہم جس عباس کو جانتے ہو عباس علم بردار ہے، اور دوسرے کسی کو نہیں جانتے ہم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پردھان منتری سے یہ بھی بولیں گے کہ آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کو گرفتار کرو. اور یہ قانون کے دائرے میں نہیں، ابھی کو پکار رہے تھے، نہیں، بھارت کا جو قانون ہے اس قانون کے دائرے میں ہم ایکشن چاہ رہے ہیں. جمہوریت ہے، سمویدھان ہے،
IPC ہے, CRPC ہے. میرے دل میں بہت کرنا چاہیے، مگر مجھے یقین ہے کہ 6-7 مہینے کے بعد نپور شرما پھر سے رومدار ہوں گی اور اس کو بنا کر پیش کیا جائے گا کہ او بہت بڑی نیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل وہ دلی کے مکھیہ منتری کے عہدے پر دعوے دار بن جائے. ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو حقیقت ہے ہمارے دیش کی. جتنا گالی دیں گے مسلمانوں کو، جتنا اناب شناب بکیں گے، ان کا مستقبل ہے. بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا جاتا ہوں ان کو، اور پھر ہم لوگ اس کے بعد بولتے ارے مجلس کیا کر رہی، یہ لوگ کیا کر رہے. میرے دوست، آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، آپ سمجھو ہماری بات کو. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ الہ آباد میں، پریاگ راج میں، الہ آباد میں آفرین فاطمہ کا گھر توڑا گیا. کیوں توڑے آپ؟ کیوں توڑے آپ نے؟ ان کے والد پروٹیسٹ آرگنائز کیے، اس لیے ہم توڑ دیے. دیش کے پردھان منتری، آج آپ نے PTI کی نیوز ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ناٹ اے بک بٹ اے کمٹمنٹ. بھارت کا سمویدھان، بھارت کا آئین ایک کتاب نہیں ہے بلکہ کمٹمنٹ ہے. تو پردھان منتری، اس کتاب کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں میں. پرنسپلز آف نیچرل جسٹس سمویدھان کے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے. آپ خالی زبانی بولیں گے، عمل بھی کریں گے. کورٹ طے کرے گا. آفرین فاطمہ کے والد اگر کورٹ سزا دے گا تو ان کو سزا دے گا. کورٹ ان کی بیٹی کو، ان کی بیوی کو سزا نہیں دے گا. ان کے گھر کو توڑنے کا حکم جاری نہیں کرے گا کورٹ. بھارت کے پردھان منتری، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از ناٹ اے بک بٹ اے کمٹمنٹ، دین کہاں ہے آپ کا کمٹمنٹ؟ بتائیے. کب تک الفاظ اور بھاشن دیتے رہیں گے آپ؟ وہ گھر آفرین فاطمہ کی ماں کے نام پر تھا، اور اسلام میں جب ایک گھر کسی ہماری بہن، بیٹی، بیوی کے نام پہ ہوتا تو وہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. شوہر کا کوئی ٹچ نہیں ہوتا اس میں. آپ نے شوہر کو نوٹس دے کے گھر توڑ دیا. یہ آپ کا انصاف؟ کیا بات ہے بتائیے. آپ گھر توڑ دیے، ڈرا رہے ہیں ہم گھر کو توڑیں گے، بلڈوزر لے کے جائیں گے. پردھان منتری اور میں مکھیہ منتری اتر پردیش سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو کل گڑبڑ ہوئی بھارت میں، جگہ جگہ نوجوان جو موڈی کے غلط فیصلے کے خلاف احتجاج کیے، موڈی کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ روڈ پر نکلے، موڈی کی غلط فیصلے کی وجہ سے انہوں نے نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد کرنے کا ایک راستہ نکالا، ان کو ختم کرنے کا ایک راستہ نکالا. وہ نوجوان نکل گیا روڈ پر. کہ آپ کتوں کے بلڈوزر سے گھر توڑیں گے آپ؟ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی کا بھی گھر توڑو. آپ کو گھر توڑنے کا اختیار ہے ہی نہیں. مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وارانسی کے کمشنر آف پولیس سے، جب انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا ہمارے بچے ہم سمجھا لیں گے، تو پھر آپ وہ بچے جو مسلمان تھے آپ کے بچے نہیں ہیں CP صاحب، وہ بچے آپ کے نہیں ہیں. آپ ان کو اپنا بچہ نہیں بولیں گے وارانسی کے CP صاحب. آپ ان کو بلا کر سمجھائیں گے نہیں کہ تم کیوں غلطی کیے، تم کو تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا، تم آ کر ہم کو کمپلین دیتے. آپ وہ نہیں بولیں گے. کل جو ہوا ان کو بولے ہمارے بچے ہم سمجھا لیں گے. پھر ہم کس کے بچے ہیں؟ میرا کون ہے بتاؤ. پھر اگر ایک کمشنر آف پولیس بولے گا کہ ہمارے بچے تمہارے بچے، پھر ہم کس کے بچے ہیں؟ ہم بھی تو دیش کے بچے ہیں، ہم بھی تو اس ملک کے بچے ہیں، ہمارے بچے بھی تو اس دیش کے ہیں نا. ہر بچہ چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، ٹھاکر ہو، برہمن ہو، یادو ہو، OBC ہو، دیش کا بچہ ہے. ہر نوجوان دیش کا بچہ ہے. تو آپ بلا کے بات کرو نا. کب تک آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے؟ مٹھائیاں دی رہے ہیں بچوں کو، اچھا کیا آپ نے. آپ بتانا تھا پچھلے جمعے کو نہیں مت کرو، آؤ. یہ چیزیں اس پر جب میں بولتا ہوں تو بولتے دیکھو یہ پھر اناب شناب بک رہا ہے. جھارکھنڈ میں رانچی میں
گولی مار دی آپ نے ان دو بچوں کو، فیصل اور مدثر کو. کیوں ماری بھائی آپ نے گولی ان کو، مدثر اور ساحل کو؟ اس کی ماں کو حق نہیں تھا کہ وہ ضعیفی میں بیٹا اس کا سہارا بنے؟ آپ گولی مار دیے سر پہ. اب تک وہاں کوئی کیس نہیں بک ہوا، بلکہ الٹا اس پر کیس بک ہو جاتا ہے. کیا مدثر اور ساحل کے ماں باپ کو انصاف کی امید رکھنا نہیں رکھنا؟ بتا دو جھارکھنڈ کے مکھیہ منتری جہاں پر کانگریس والے بھی ہیں. کیوں مارا آپ نے گولی اس کو؟ ارے وہ بچہ تو تھا بھی نہیں، جان لے لی آپ نے. یاد رکھیے آپ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں نا، ہمارے جسم سے گوشت ختم ہو جائے گا، ہمارا جسم مٹھی میں مل جائے گا، مگر ہمارے دل میں رسول کی محبت کبھی نہیں ختم ہوگی. تم نہیں ختم کر سکو گے. تمہاری گولیاں ہمارے محبت کو، رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کو ختم نہیں کر سکے گی. تم ظلم کر رہے ہو، تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن. اللہ سب کا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے. یاد رکھو، ڈرو اللہ سے. تم نے اتراکھنڈ میں ایک مسلمان مہیلا کے گھر کو توڑا تو اس نے پکار کر کہا کہ میں صبر کر لوں گی، اللہ نہیں صبر کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے. ان بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے لیے دعا کریے. اپنی جانوں کو بچاؤ نوجوانوں. میں نہیں چاہتا کہ تم ان ظالموں کے گولیوں کا شکار ہو جاؤ. تم زندہ رہو، طاقتور بنو، نیک بنو، قابل بنو، اور ہو سکے تو قانون کی ڈگری حاصل کرو، لائر بنو. ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں میں لائر بنو کہ اگر کسی کے گھر پر کوئی آنچ مارے گا تو بچہ دوڑے گا کہ نہیں یہ قانون یہ ہے. کوئی پکڑا جائے گا تو پولیس اسٹیشن دوڑے گا میرا بیٹا لائر. کورٹ میں کیس آئے گا مسجد کا تو کہے گا 92-91 کا ایکٹ ہے. متحدہ طور پر اپنا احتجاج کیا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا. بلکہ اگر میں گستاخی کروں اور یہ کہہ دوں کہ سنا ہے یہ سنگیوں سے میں نے، وہ شیر پھر زندہ ہو گیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً جو الفاظ بھارتیہ جنتا پارٹی کی نپور شرما نے استعمال کیے ہیں وہ کنڈیمنیبل ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آخر آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ میں کسی پلین کے سفر میں تھا تو میرے بازو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. 2 لوگ تھے بزنس کلاس میں، اور اس کے بازو شاید ایک اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی. وہ مجھ سے بات کرنا شروع کیا. بولے آپ اویسی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہوں. بولے آپ بھاشن بڑا تیز دیتے ہیں. میں نے کہا وہ عادت سے مجبور ہوں. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب ایک بات پوچھوں، تکلیف نہیں ہے تو؟ میں نے کہا بھائی تھکا ہوا ہوں، چھوڑ دیجئے، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اتنی گڑبڑ گرمی کیوں آ گئی آپ لوگوں میں، اتنی ہلچل کیوں ہے؟ اس نے کہہ دیا ٹی وی کے اوپر. میں بولا سر کھانا کھا لیجئے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو اور میں اپنی زبان سے مجبور. تو خیر ہم بھی چائے پیے، وہ جو بھی کھانا کھائے. پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اویسی صاحب یہ میری اماں ہے، میں غریبی میں تھا، میری ماں بڑی محنت کی، بہت مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا، اور میں یہاں تک پہنچا تو میری ماتا جی کی وجہ سے. میں ان کے چرن چھوتا ہوں، روز ان سے آشیرواد حاصل کرتا ہوں. میری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی. میں نے کہا بہت اچھا ہے. پھر انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا. میں نے کہا ایک بات سنیے، اگر میں آپ کی ماں کو گالی دوں تو آپ کیا کریں گے؟
آپ کیا کریں گے؟ بولے کیا کریں گے، کیا نہیں کر سکتا ہوں میں اپنی ماں کے لیے؟ ملا اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ماں ہے، ہماری جو ماں ہے، اور ہم تمام کی مائیں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ہم تمام کی مائیں ہیں۔ جب آپ اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتے تو ہم اپنے ماؤں کی ماں کے بارے میں کیسا سنیں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ بولے کہاں ہے؟ بولا قرآن میں پڑھو جا کے آپ۔ مطلب قرآن کی آیات میں اللہ فرما رہا کہ ہماری امت کی مائیں ہماری مائیں ہیں۔ تو بولے یہ بات تو صحیح ہے۔ اس نے کہا، میں دیکھو، اس نے کہا یہ بات، پھر بولے پروفٹ محمد کے بارے میں آپ تھوڑا سن لیتے، کیا اتنا گڑبڑ ہوگی؟ میں نے کہا ایک بات سنیے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عبادت کرو۔ علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لو آپ، کیونکہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق، عبادت کرو، ہم کر رہے ہیں۔ ہم کو پروفٹ محمد سے محبت اس لیے ہے اور رہے گی کیونکہ جتنی تکالیف ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائی۔ بولے کیا، کیسے بتاؤ گے؟ تو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا۔ پوچھا کیسے؟ میں نے کہا ہمارے پروفٹ جب دین کی دعوت دیتے تھے تو مکے کی زمین پر جب وہ سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کی اجڑی ڈال دی جاتی ان کے اوپر۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے سامنے ان کے کپڑے میں کھینچ دیا گیا تھا گردن۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے 3 سال ان کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ بولے سوشل بائیکاٹ؟ ہاں، 3 سال ہمارے پروفٹ مکے سے دور تھے، شعب بن ابی طالب میں 3 ایئرز اللہ کے رسول کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ پتے کھاتے تھے جو ساتھ تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 3 سال بائیکاٹ کیا، کھانا بیچنا نہیں ان کو، تعلقات توڑ دینا، تجارت نہیں کرنا، 3 سال پتے کھائے۔ ملا ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تو بچوں سے کہہ کر ان پر پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ خون میں نہانا پڑا۔ اور جب اللہ نے فرشتے بھیجا کہا کہ اللہ پوچھتا اگر آپ بولے تو ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں دبا دیا جائے گا، تو ہمارے پروفٹ محمد نے کہا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین۔ پھر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی حاملہ ہیں، نیزہ مارا گیا، ان کا حمل ساکت ہو گیا۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرتے ہیں، پھر جنگ احد ہوتی ہے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہوتے ہیں، دندان مبارک شہید ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا سعد بن ابی وقاص کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھو۔ بولے محبت اتنی کیوں ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا سعد بن ابی وقاص جب صحابیوں کو نے دیکھا کرتا پہن رہے تھے، کپڑا پہن رہے تھے، ان کے جسم سینے پر ایسے نشانات تھے تیروں کے۔ بولے کیا ہے؟ بولے وہ تیروں کے نشان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ آ گئے تھے۔ بولا یہ ہماری محبت ہے ہمارے پروفٹ سے یہ۔ بولے اس حساب اور سمجھاؤ۔ میں نے کہا اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی ٹائم ہے کہ ہم ایک جسم کی طرح ہے اور وہ دل جو ہے نا وہ ہمارا پروفٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میری انگلی پر چاقو مارو میں برداشت کر لوں گا، روؤں گا۔ آپ میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا۔ آپ میرے جسم کے حصے کو جلاؤ میں پکاروں گا۔
آپ مجھے مارو، میں تکلیف کا اظہار کروں گا، مگر جب آپ میرے دل کوئی مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت کرے گا تو ظاہر چاہیے ہم کو مسلمانوں کو پڑھاؤ، اپنے بچیوں کو لائرز بناؤ، بہترین ایڈوکیٹ بناؤ تاکہ وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوور کورٹ میں پریکٹس کر سکیں۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر آپ ہمت سے کام نہیں کریں گے، اگر آپ ڈر جائیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ڈرنا نہیں ہے، ڈریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ کسی ایک شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا، کانپتا ہے تیرا دل اندیشے طوفان سے کیا، یہ جو سنگ پریوار کا طوفان ہے، جس میں کبھی حجاب کے نام پر، کبھی گوشت کے نام پر، کبھی اخلاق کو، تو کبھی پیدو کو، تو کبھی رکبر کو، تو کبھی حافظ جنید کو، تو کبھی یہ ساحل کو، تو کبھی مدثر کو۔ اسی لیے کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، تم سب کچھ ہو، تم طوفان سے مت ڈرو، تم سب کچھ روک سکتے ہو، اس طوفان کا رخ موڑ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو یاد رکھو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا۔ نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہم تمام کو اپنے ہمتوں کو اور حوصلوں کو بلند رکھنا ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کرنا آسان کام نہیں ہے، بولنا آسان ہے مگر لڑنا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے۔ اگر اسد الدین اویسی بھی مر جائے گا تو مرے گا ایک دن، مگر تم کھڑے ہونا، تم بولنا یہ گرا تو میں کھڑا ہوں گا اس کے لیے، اس سے بہتر کام کروں گا۔ یہ ہماری سرزمین ہے، اس ملک کو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے آزاد کروایا تھا۔ اگر آج ہم 75 سال کے آزادی کو منا رہے ہیں تو اس میں سنگ پریوار کا کوئی رول نہیں تھا۔ پوچھو سنگ پریوار سے، میں تمہارے کو ایک لسٹ دے سکتا ہوں مسلمانوں کی۔ حیدرآباد میں تر باز خان، علامہ فضل خیر آبادی، ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے، مالٹا کی جیل میں تھے۔ یہ سب لوگ تھے، پارٹیشن کے خلاف مسلمان تھے۔ یہ بات کرے گی پاکستان، ابے جا تو پاکستان، ہم کو پاکستان سے کیا ہے؟ جو کوئی گالی دیتا اے تو پاکستان جا رہے، بھائی تیرے کو اتنی محبت کیوں ہے پاکستان سے؟ یہی جگہ تھی یہاں، یہ جگہ، یہ دارالسلام، یہاں جنا آئے تھے، مگر یہاں پر ترنگا لہراتا ہے، یہاں پر ترنگا لہراتا ہے۔ یہ ادارے پورے کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ سمویدھان کے ٹوٹ بھروسے کی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہیں گستاخ کعب بن اشرف، ابو رافع، عبد العزا، ولید بن مغیرہ، گستاخی کیا قرآن میں۔ اس کے اللہ نے اس کے 9 یا 10 نقص بیان کیے، اس میں ایک نقص یہ تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے معلوم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ کو معلوم، قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہنا بھی گستاخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کا مذاق اڑانا بھی گستاخی ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں کسی نے آ کر شکایت کی کہ اے خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد کے امام ہر بار سورہ عباسہ پڑھاتے ہیں۔ فاروق اعظم بلائے، بولو کیا ہے، کیوں پڑھاتے؟ تو بولے اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ڈانٹا۔ فاروق اعظم نے کہا تو نے گستاخی کی اور شریعت کے مطابق سزا دوں گا تجھے۔ کیا آپ کو معلوم کہ جو گستاخ تھا مکے کا، مکہ فتح ہوا، عبد العزا نام تھا اس کا، علماء ہے، فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے لیے عام معافی ہے، سب کے لیے، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ مر کہا عبد العزا جہاں ملے گا پکڑو اس کو۔ تو لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا، بولے پکڑو اس کو۔ یہ ناموس رسالت کا اساس مسئلہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے،
بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی کھڑے ہونا ہے آپ کو، مگر کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے آپ میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی ہماری بچیوں سے کہے گا حجاب، نقاب، چادر یہ ماڈرنٹی کی نشان نہیں ہے، تو آپ کہنا خاک میں مل جائے ماڈرنٹی، میں حجاب کو نہیں چھوڑوں گی، میں نقاب کو نہیں چھوڑوں گی، میں چادر کو نہیں چھوڑوں گی۔ ماڈرنٹی یہ ہوگی کہ میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ کوئی یہ نہیں طے کرے گا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا تو میں ماڈرن ہوں یا ریشنل ہوں۔ تم کون ہوتے؟ میں داڑھی بھی رکھوں گا اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا آیا ہوں۔ میں سر پہ ٹوپی بھی پہنوں گا اور اس بھارت کو مضبوط کروں گا۔ میں پڑھوں گا بھی، لکھوں گا بھی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے، بلکہ میں تو آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، سدھر جاؤ میرے بھائی۔ زندگی چند دن کی ہے۔ میں موت کو قریب سے دیکھا ہوں بہت، کیونکہ وقت نہیں آیا نہیں گیا، ورنہ چلا گیا تھا اس دنیا سے، اور سب کو جانا ہے، میں بھی جاؤں گا ایک دن۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس موقع کو غنیمت جانو، اور یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں جیسا میں نے کہا، اور بی جے پی نپور شرما کی تائید کر رہی ہے، بی جے پی نپور شرما کو بچا رہی ہے، بی جے پی سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور دیش کے پردھان منتری سے، وزیر اعظم سے کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کچھ بولتے ہی نہیں ہے، بولتے ہی نہیں ہے کچھ۔ میں حیدرآباد میں سب سے پہلے FIR درج مجلس مشترکہ مجلس عمل نے کرایا، جس میں تمام ذمہ داران جو آج موجود تھے سب گئے، کمشنر پولیس کے پاس جا کر کہا FIR درج کریے، کمپلین دیا، FIR درج ہو گیا۔ اب ہم ہمارے پولیس کمشنر کوتوال صاحب سے بھی کہنا چاہیں گے، ہمارے ریاست کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہیں گے، ذرا بھیجاؤ پولیس کو، دلی کو لے کے آؤ، محترمہ کو، کچھ تو کرو بھائی۔ خالی FIR سے کیا ہوگا؟ یہ کم سے کم بولو تو صحیح، ہم جانے والے ہیں۔ جب صاحب دل ہے، ہم مسلمانوں کے جان ہیں، اور اسی لیے تو صحابہ کرام فرماتے تھے، کیسا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہم کو سمجھنا ہے، یہ بات ہمارے دیگر ابنائے وطن کو بھی سمجھنا ہے۔ آپ ہماری امت کی ماؤں کے خلاف اناپ شناپ بکیں گے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ نور کو نازل کیا۔ بی بی عائشہ عالمہ تھیں اور میڈیسن بنانا بھی جانتی تھیں، میڈیسن۔ ان کے گھر میں پورے بچے علم حاصل کرتے، صحابہ کرام آ کر مسئلے مسائل پوچھتے، آپ کو معلوم ہی نہیں بی بی عائشہ کے بارے میں۔ اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے گا، تو اگر ایمانداری سے پڑھے گا تو مجھے یقین بولے گا کہ یار یہ اسلام سچا دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ پڑھو، اور ہم ہمارے اہل وطن سے جو مسلمان ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اویسی کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو، آپ قرآن اٹھا کر پڑھو، آپ بی بی عائشہ کے بارے میں پڑھو، پروفٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھو، آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو آپ کے دلوں میں بٹھا دیا گیا یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ دل ہے، آپ جسم پہ سب ہاتھ لگا لو مگر دل پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہم دل پہ ہاتھ یا دل کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ کو۔
یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ اس کو سمجھ جاؤ۔ تو خیر وہ بڑے متاثر ہوئے اور بولے کہ میں ٹھیک ہے اس حساب آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا، ملا ضرور رہیے، مگر یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ ہمارے نوجوان مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، انہیں بول دی تو کیا ہے، ارے میرے دوست پڑھو نہ پڑھو، یہ دین تم، یہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، پڑھو، تم پڑھتے ہی نہیں۔ اگر ایک دن سیل فون بند ہو گیا نا، یا ایک دن وائی فائی بند ہو گیا، یقین مانو کئی نوجوانوں کو سر میں اور پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، ارے نہیں آ رہا، ارے آئے نہیں، ارے کیا ہے رے بھائی، انسٹاگرام میرا چلے گیا، واٹس ایپ چلا گیا، ارے میرا وہ لائکس نہیں آ رہے، میرے اتنے لائک نہیں آئے، سنیپ چیٹ میں ایسا ہو گیا۔ تمہارے لائک کیا ہونا چاہیے، یہ فرشتے بیٹھے ہوئے تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہم سب کا۔ تم اس کی لائک کی فکر مت کرو، اس کی لائک کی فکر کرو۔ اور اللہ کس کو پسند کرتا؟ اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے، تو تم اس کو لائک کرو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، آپ مستقبل ہیں قوم کے، آپ مستقبل ہیں بھارت کے۔ اگر آپ خود ہی بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر غور کریے، مسجدوں کو جائیے، کسی بھی مسلک کے آپ ہیں آپ رہیے، آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تبلیغی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، مہدوی ہیں، مگر سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ دل کا معاملہ ہے، باس دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی اور مسئلے پہ اختلاف کر سکتے ہیں اور ہو بھی ہوگا، مگر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو سب بولیں گے نہیں بھائی، سر جھکا کے آئیں گے۔ یہ ہم کو محسوس کرنا ہے۔ اور یقیناً گستاخی کرنے کی کوشش ہوئی، ولی جیسا کہ مفتی ابرار نے کہا کہ اگر کوئی چاند کو دیکھ کر تھوکے گا، چاند کا کچھ نہیں ہوتا پیارے، مگر تم دل کے قریب نہیں آ سکتے، یاد رکھو۔ تم انگلی، ہاتھ، پیر سب کر لو مگر دل کے قریب نہیں آنا۔ دل کے قریب آؤ گے تو زندہ زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا ہم کو، اور ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے ہم بھارت کے پردھان منتری سے، وزیر اعظم ہند سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایکشن لیں، اور اپنے دوست عباس سے پوچھ لیں اگر ہیں تو وہ، یا ان کا پتہ مجھے دے دیں، میں ان کے پاس جا کر یہ بھی پوچھ لوں گا کہ موڈی جی چائے کیسا بنا کر پلاتے تھے آپ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔